چلیے اس بات کو صاف اور آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سنی اور شیعہ دو الگ دین کے طور پر شروع نہیں ہوئے۔ یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک سوال سے شروع ہوا: مسلم امت کی قیادت کون کرے؟ نہ اللہ کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ نماز کے بارے میں، صرف لیڈرشپ یعنی قیادت کا سوال تھا۔ وقت کے ساتھ اسی سوال سے قانون، عقیدے، عبادت اور اتھارٹی میں فرق پیدا ہوا۔ لیکن آج بھی سنی اور شیعہ دونوں ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اسلام کے 5 پلرز کو مانتے ہیں۔ اب چلیے اسے اطمینان، تاریخ اور عزت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ثقیفہ، ایک ہی واقعہ، دو نظریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پوری امت صدمے میں تھی۔ سیاسی افراتفری اور قبائلی بغاوت کا خطرہ تھا۔ کچھ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تاکہ قیادت پر بات ہو۔ سنی تاریخی روایت: ثقیفہ ایک ضروری سیاسی مشورہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ شورا کے ذریعے خلیفہ بنے۔ علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مشغول تھے، بعد میں بیعت کی۔ قیادت کو انسانی، مشوراتی اور غیر معصوم سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ تاریخی روایت: فیصلہ بہت جلدی میں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور قریبی افراد موجود نہیں تھے۔ قیادت واضح نبوی نص کے بغیر طے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لمحے کو الہی رہنمائی سے پہلا انحراف سمجھا جاتا ہے۔ واقعہ ایک ہی، نظریہ مختلف۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکسیسر مقرر کیا؟ سنی موقف: کوئی واضح اور لازمی نص موجود نہیں، قیادت مشورے پر چھوڑی گئی، سیاسی اتھارٹی مقدس یا معصوم نہیں۔ شیعہ موقف: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مقرر کیا۔ امامت الہی سلسلہ ہے، امام دینی اور اخلاقی اتھارٹی ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ غدیر خم، حدیث جسے دونوں مانتے ہیں۔ غدیر خم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ شیعہ تفسیر: مولا کا مطلب لیڈر اور گارڈین، اسے واضح تعیین سمجھا جاتا ہے۔ اہل بیت سے منقول آیت اور روایت سے تائید۔ سنی تفسیر: مولا کے کئی معنی ہیں، دوست، مددگار، محبوب۔ یمن کے سفر کے بعد علی رضی اللہ عنہ پر تنقید ہوئی تھی۔ رسول نے ان کی عزت اور مقام واضح کیا۔ اگر قیادت مراد ہوتی تو خلیفہ یا امام کا لفظ استعمال ہوتا۔ الفاظ ایک، سمجھ مختلف۔ کربلا، وہ واقعہ جو سب کچھ بدل گیا۔ 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ سنی اور شیعہ دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے اور ان کا قتل بہت بڑی ناانصافی تھی۔ انہوں نے حق اور ظلم کے خلاف قیام کیا۔ سنی یاد دہانی: کربلا ایک دردناک واقعہ اور سبق ہے۔ صبر، انصاف اور حد سے بچنے پر زور، خود کو نقصان پہنچانے کے بغیر یاد کیا جاتا ہے۔ شیعہ یاد دہانی: کربلا مذہبی پہچان کا مرکز ہے۔ عاشورہ کا غم وفاداری اور ظلم کے خلاف آواز ہے۔ درد اور مقاومت کی تھیولوجی یہیں سے بنی۔ غم ایک، اظہار مختلف۔